جی میر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک عقلی استدلال سے کون افضل ہے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ، تو اب جٹ صاحب سے گفتگو کروں یا آپ سے گفتگو کروں؟ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں، عقلی استدلال نص قطعی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی، عقل گئی گھاس چرنے. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، قرآن پیش ہو گیا، اب اس کے اوپر آپ عقل کو نہیں بٹھا سکتے. کیوں؟ آپ کے پاس نص قطعی آ گئی ہے. اس اصول کو سمجھ لیں. مہاجرین و انصار میں سے سابقون الاولون کی فضیلت ان تمام پر نص قطعی سے ثابت ہے. اب اگر اس جماعت کے سر پہ میں کوئی بندہ بٹھاؤں گا تو اس کے لیے نص قطعی چاہیے، کسی کی عقل سے کام نہیں چلے گا. سیدھی سی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کسی ایسے بندے کا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے بندے کا اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جیسے اللہ نے سابقون الاولون کے لیے آیت نازل کی ہے، کہ اسی طرح بیان کیا ہو کہ کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے، جس کا بھی آپ نام لے لیں، ایکس وائی زیڈ، کہ وہ ان سابقون الاولون میں سے بھی افضل ہے؟ نہیں کیا. اب جب اللہ نے نہیں کیا تو میں عقل کو کہاں سے لے کے آؤں گی؟ میں کیوں عقل کو دوڑاؤں؟ تو یہ عقل کے دو گھوڑے نا وہاں پہ دوڑتے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے نص قطعی نہیں ہوتی، تو آپ کو عقلی استدلال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور عقلی استدلال وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ جہاں پہ نص قطعی آ جائے اس کے مقابلے میں پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. پھر آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے کسی ایسے بندے کا اعلان کیا ہے جو ان تمام جماعت کے صحابہ سے بھی افضل ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی قرآن میں نہیں کیا. اب جب اللہ نے قرآن میں نہیں اعلان کیا، ٹھیک ہے جی، تو میں کیسے اس پہ یقین کر لوں کہ کوئی ان سب میں سے افضل تھا، اللہ نے بنایا تھا؟ کیونکہ ان کو تو اللہ نے بنایا، اللہ بتا رہے ہیں یہ افضل ہے. تو کیا اللہ نے کسی اور بندے کو بھی کہا ہے؟ نہیں کہا. اب چونکہ اللہ نے نہیں کہا تو میں اندازے کیوں لگاؤں؟ اور اگر اندازے لگانے ہیں تو پھر قادیانیوں کے اندازے مان لیں آپ لوگ. ایسا نہیں ہوتا نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ڈاکٹر صاحب تو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کے منکر نکل آئے ہیں. بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد انبیاء افضل البشر ہے اور سب اصحاب پہ فضیلت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ سابقون الاولون کے لیے تو آیت آ گئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں سابقون الاولون جو ہے وہ دوسرے مہاجرین سے افضل ہے، لیکن اس سے سوال تھا کیا تو ان میں سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے قطعی مطلب جو ہے وہ طور پہ اس چیز کا انکار کیا ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قطعی طریقے سے آیت ہی نہیں دی کہ بھئی ان سابقون الاولون میں سے بھی کوئی سب سے افضل ہو سکتا ہے صحاب میں. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی کو بھی مطلب جو ہے وہ کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا تو ہم ان پہ فضیلت نہیں دیتے، جس کا صاف مطلب ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو واضح فضیلت ہے اہل سنت والجماعت سب مانتے ہیں، بعد از انبیاء افضل البشر اور سب اصحاب پہ فضیلت رکھتے ہیں. اس نے اس بنیادی عقیدے کو باطل کر دیا ڈاکٹر خان صاحب نے، اور اپنے زوم میں قرآن پاک سے نص لا کے سامنے رکھی ہے. مطلب یہ خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کا جو کہ سب اہل سنت والجماعت کا ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اس لیے میرے خیال میں شاید یہ سوال کو بار بار دعویٰ میں تبدیل کر رہے تھے کہ یہ اپنا جو ہے اصل عقیدہ وہ پھر صحیح دعوے سے بتائیں. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے نہیں بتائی. بھئی یہ ڈاکٹر خان صاحب کا کارنامہ ہے جو پوری گفتگو میں انہوں نے سر انجام دیا ہے، اور تھو ہے ان لوگوں پہ جو اس کو لے کے آئے ہیں دفاع کے لیے. استغفر اللہ من ذالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. تو کیا امیر اگروال خصوصی طور پہ اور امیر فیصل یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں نے پھر یہ کیوں ڈھونگ کر رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صاحب کو سب سے زیادہ افضلیت یا سب سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں؟ خلیفہ نمبر 1 بتاتے ہیں جب قرآن شریف میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس باتوں کی کنفرمیشن ڈاکٹر خان صاحب نے بھی دے دی ہے. تو جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور قرآن شریف سے پروف نہیں ہے، کیوں تلواریں، تیر، بھالے، توپیں، بندوقیں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ابو بکر صاحب کی فضیلت کو کوئی ذرا سا مائنس کر دے؟ تو اٹ از اے میٹر آف شیم. کیوں قتل و غارت گیری کرتے ہیں؟ کیوں شیعہ سنی ڈسکشنز شروع ہوتے ہیں تو وہاں کے ایڈمنس کو تمام طرح کی دھمکیاں مل جاتی ہیں اور گفتگو بند کرانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟
کیوں؟ آخر کیوں؟ جب حضرت ابو بکر علیہ السلام کی بھی کوئی فضیلت قرآن شریف سے ثابت نہیں، سیکنڈ تھرڈ فورتھ کسی کی بھی ثابت نہیں، تو آخر اتنی دادا گیری، اتنی دہشت گردی کیوں؟ کیا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خان صاحب اسپیشلی جواب دیں گے ان باتوں کا، اور یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے کہ جی ہاں کسی کی بھی افضلیت نہیں ہے مذہب اسلام میں، نہ فرسٹ کی، نہ سیکنڈ کی، نہ تھرڈ کی، نہ فورتھ کی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک آڈیو کا انتظار کروں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔